السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قمر انفو ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہوائی جہاز کے ذریعے ہی دنیا میں کہیں بھی جانا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہوائی جہازوں کا جانا منع ہے، جبکہ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پابندیاں تو نہیں ہیں لیکن پائلٹ وہاں سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے ماحولیاتی یا سیکیورٹی کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو میں ان مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سے پروازوں کے گزرنے پر یا تو پابندی ہے یا خطرات کا سامنا ہے۔ مکہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کے متولی کی حیثیت سے سعودی حکومت مکہ اور اس کے لوگوں کی حفاظت کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے علاوہ کہ کون شہر میں داخل ہو سکتا ہے، وہ شہروں کی فضائی حدود کی بھی بھاری سیکیورٹی کا انتظام کرتی ہے۔ اس میں صرف مستثنیٰ ہیلی کاپٹرز ہیں جنہیں کبھی کبھار خبروں کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے شہر کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ماچو پیچو ایک قدیم تہذیب کا آماج گاہ تھا جو 15ویں اور 16ویں صدی میں موجود تھی۔ ماچو پیچو کی جگہ بہت وسیع ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر قدیم عمارتوں کے ڈھانچے، قبرستان اور ایک عبادت گاہ شامل ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ چھٹیوں پر ماچو پیچو آتے ہیں اور اس کے لیے اکثر ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرو کی حکومت نے کم پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹرز کے لیے ماچو پیچو کے ارد گرد نو فلائی زون قرار دے دیا ہے۔ ماضی کی مغل سلطنت کی ایک علامت تاج محل طویل عرصے سے دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ 2015 میں ماہرین آثار قدیمہ اور تاج محل کی سیکیورٹی سروس دونوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ اس مقام کے سخت حفاظت کے لیے سرکاری سطح پر نو فلائی زون قائم کیا جائے، اور 2019 میں تاج محل کی حیثیت نو فلائی زون ہو گئی۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر تمام اہم سرکاری تنصیبات، عمارتیں بشمول وائٹ ہاؤس، کانگریس کے ایوان اور بہت سے عجائب گھر اور یادگاری تعمیرات موجود ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی ان تمام مقامات میں سے ایک ہے جس کی فضائی حدود بہت محدود ہیں۔ اگرچہ کچھ ایئر لائنز شمالی کوریا کے اوپر سے پرواز کرتی ہیں، تاہم ملک کی فضائی حدود کی غیر متوقع نوعیت اور دیگر ممالک کی ہوا بازی کے حکام کے ساتھ رابطے کی کمی کی وجہ سے اکثر ممالک کے طیاروں کو اس کی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کا ایک نتیجہ ملک کے اندر اور باہر سول طیاروں کی پابندی بھی ہے۔ روسیوں نے 2022 کے اوائل میں یوکرین پر حملہ کیا، جس کے جواب میں یوکرین نے فوراً ہی اپنی فضائی حدود رسائی کو بند کر کے جواب دیا۔ ایک اچھا پائلٹ ہونے کا سب سے مشکل پہلو ہر قسم کے موسم اور ماحولیاتی حالات میں طیارے کو اڑانا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج نیپال کے پہاڑی علاقوں سے پرواز کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی اونچائی 8,848 میٹر ہے، بے الفاظ دیگر کمرشل ایئر لائنز فلائٹ لیول FL-310 سے نیچے پرواز نہیں کر سکتی، لیکن طویل اونچائی کی پروازوں کے لیے بنائے گئے جدید طیارے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر مشہور عوام کے تفریحی مقام ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ نو فلائی زون ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ دونوں کو آفیشل نو فلائی زون قرار دیا گیا۔ نو فلائی زون دونوں پارک سے 3 میل کے دائرے تک پھیلی ہوئی ہے اور بلندی میں 3000 فٹ تک محیط ہیں۔ یہاں ڈرون سمیت انسانی اور آٹو پائلٹ دونوں طیاروں کو اس کے اندر پرواز کرنے کی ممانعت ہے۔ تو ناظرین،
ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔